قربانی کروں گا میں تو قربانی کروں گا، قربانی کروں گا میں تو قربانی کروں گا، اللہ کا بندہ ہوں اسے راضی کروں گا، قربانی کروں گا میں تو قربانی کروں گا، قربانی کروں گا میں تو قربانی کروں گا، ہمیں تو گائے لاؤں گا میں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے قربانی کے جانوروں میں کتنے حصے دار شریک ہو سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ سے دو باتیں عرض کرنی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قربانی کے جانور دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک بڑے جانور جیسے اونٹ، گائے، بھینس وغیرہ، جس میں 7 حصہ دار شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح چھوٹے جانور ہوتے ہیں جیسے بکری، بکرا، بھیڑ وغیرہ، جس میں ایک حصے دار سے زائد اس میں اس کی شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ چھوٹے جانوروں میں صرف ایک آدمی ہی اپنی جانب سے قربانی کر سکتا ہے، اس سے زائد کی اس میں اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ابھی چند روز قبل ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا قربانی کے بڑے جانوروں میں قربانی کے حصے دار کے شریک ہوتے ہوئے اسی جانور میں عقیقے کے کچھ حصے دار اس میں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں، یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فقہا نے اس سلسلے میں ایک ضابطہ بیان کیا ہے، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ قربانی کا مقصد اور منشا چونکہ تقرب الی اللہ ہے، اور ہر ایسی چیزیں جس کا مقصد اور منشا تقرب الی اللہ ہو، وہ حصے دار قربانی کے جانوروں میں شریک ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بڑے جانوروں میں 3 حصے دار قربانی کے ہیں، شریک ہوئے ہیں، اور 2 حصے دار عقیقہ کے شریک ہو جائیں اور 2 حصے دار ولیمہ کے شریک ہو جائے، تو قربانی کے حصے دار میں کوئی اثر اور کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ جو مقصد قربانی کا جو مقصد اور منشا ہے، وہی مقصد اور وہی منشا ولیمہ کا بھی ہے، چونکہ ولیمہ بھی سنت ہے، اور وہی مقصد اور وہی منشا عقیقہ میں بھی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جن کا مقصد تقرب الی اللہ ہے، اگر یہ ایک جانور میں شریک ہو جائے تو پھر قربانی کرنے والے کے حصے دار میں کوئی اثر، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ شرعاً درست ہے اور جائز ہے، کوئی مضائقہ اور کوئی حرج نہیں ہے۔ امید کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔